سورہ صافات آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی آیتوں میں دیکھا کہ آپ آیت نمبر 4 پر بہت غور کیجئے سورہ صافات کی، کہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی کہ کس کس طرح سے اللہ نظام ہستی کو اور پورے اس نظام کو چلاتے ہیں، جس پر بتایا گیا کہ ان الہکم لواحد، بے شک معبود تمہارا، اتھارٹی تم سب کی اس واحد ذات کے ہاتھ میں ہے۔ اور اسی کے ہی بیس پر اگر آپ دیکھیں گے تو پوری آگے آیتیں چلیں گی کہ پروردگار نے فرمایا کہ تم اپنے جی اٹھنے پر حیرت کر رہے ہو، جبکہ تمہیں اس بات کا کیا شعور نہیں کہ تمہیں کتنی بے وقت چیز سے تمہیں پیدا کیا گیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ انسان کو اس دنیا میں لا سکتے ہیں تو تم حیرت کر رہے ہو کہ جب ہم اس پہلی موت کے بعد مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر اللہ کیسے اٹھائیں گے، جس پر پروردگار نے ہمیں جو آیت نمبر 20 سے اگر آپ غور کریں، دیکھیں آپ نے آیت نمبر 4 کو اپنے بار بار نگاہوں میں رکھنا ہے، جو کہ خاص ٹاپک ہے سورہ صافات کا، کہ بے شک معبود تمہارا ایک ہی ہے، ساری اتھارٹی اس ایک کے ہاتھ میں ہے، اور پھر تمہیں کتاب دی گئی، رسول دیے گئے، وقت دیا گیا، پروویژن دیا گیا، اور تمہیں ایک اتنی مدت دی کہ سنورنے والا سنور جاتا، اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھنے والا اپنے رب کو پہچان لیتا۔ تو جناب جب ہم یہ ساری باتیں پڑھتے ہیں تو یہاں آیت نمبر 20 سے جو باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ جس نے کوتاہی کی، اپنے مقصد کو بھلا دیا، سب سے بڑھ کر اللہ کی کتاب کو خود نہیں سمجھا، وہ قیامت کے دن واویلا کرے گا، کہے گا ہائے ہلاکت میری، یہ قیامت کا دن، کہ یہ وہ فیصلے کا دن ہے جس پر اللہ فرمائیں گے کہ روکو ان کو، اور ان سے سوال ہوگا کہ آج تمہاری کوئی مدد کیوں نہیں کر رہا، ما لکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر رہا، بل ہم الیوم مستسلمون، ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ بلکہ آج تم صحیح مسلمان، صحیح فرما بردار، سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ تو کیا میں اور آپ بھی اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس دن ہم پر تمام حقیقت کھل جائے گی، ہم اپنی آنکھوں سے وہ قیامت کا دن، وہ فیصلے کا دن جب دیکھ لیں گے کہ جس میں بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں کہ توبہ بھی کام نہیں آئے گی، اعتراف جرم بھی کام نہیں آئے گا، تو اللہ فرماتے ہیں اس دن انسان سر جھکائے بڑا فرما برداری سے، ذلت سے کھڑا ہوا ہوگا۔ اور اب ہم پڑھیں گے آیت نمبر 27 کہ وَأَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ متوجہ ہوں گے بعض جہنمی بعض پر، یعنی سارے مجرم ایک ساتھ جو جمع ہوں گے وہ ایک دوسرے کو الزام دیں گے، بعض ان کا بعض پر۔ وہ کنورزیشن آپ کو بتائی گئی پہلے سے، کتنے کریم ہے اللہ، کتنے رحیم ہے رب کی ذات، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کی محبت عطا فرما دیجئے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی کنورزیشن دیتے ہوئے بھی ایک لیسن دے رہے ہیں کہ دیکھو کس طرح سے تم جن کی کہنوں میں آ کر، جن کی باتوں میں آ کر اپنے اللہ کی کتاب کو خود نہیں سمجھتے، بیسک عربک جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اور دوسروں کے فتووں پر اپنے اللہ کو پہچانتے ہو، دوسروں کی اینک اور چشموں سے تم اللہ کو سمجھتے ہو، کیونکہ تمہیں شارٹ کٹ ملا ہوا ہے، اور ایک دل کو تسلی مل گئی ہے کہ اگر یہ ہمیں بہکا رہے ہیں تو ان کو گناہ ملے گا۔ جناب ان کو تو گناہ ملے گا، بہکانے والوں کو، لیکن بہکنے والا برابر کا مشترک پارٹنر ہوگا جہنم میں، کیونکہ اس نے خود اپنے رب کی کتاب کو مضبوطی سے کیوں نہیں پکڑا۔ اگر آپ پورے قرآن کا بیس دیکھ لیں تو یہی بات آ رہی ہے کہ اے لوگوں غافل مت ہونا، اور پیچھے سورہ یاسین میں بھی آپ کو یہی بات بتائی گئی کہ انسان پر فرد جرم اسی وقت عائد ہوگی جب اس نے اللہ کی کتاب کو
خود نہیں سمجھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے سے وہ سوال کریں گے، یعنی کنورزیشن ہوگی۔ کیا بات ہوگی؟ غور کیجئے۔ وہ کہیں گے قولو، وہ کہیں گے انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، وہ دوسروں کو ملامت کریں گے، اپنے ٹیچرز کو، اپنے بڑوں کو، اپنے والدین کو، اپنے فرینڈز کو۔ وہ کہیں گے بے شک تم ہمارے پاس دائیں سے بھی آتے تھے، یعنی ہر طرف سے تم ہمارے پاس آ جاتے تھے، دین کی باتیں کرنے تم ہمیں سمجھاتے تھے۔ تو وہ آپ دیکھیں بڑے جو دین کے ٹھیکیدار جن کو ہم نے بنا دیا ہے اور اندھوں کی طرح بیٹھ گئے ہیں۔ دنیاوی معاملات میں ہم 200 روپے کی چادر کا بھی کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ وہ میں خود دیکھوں گی، خود ہاتھ لگاؤں گی، خود میچ کروں گی، پھر جا کر ہم کچھ خریدتے ہیں۔ اپنے مونٹیسری بچوں کے لیے بھی ہم کسی پر ریلائی نہیں کرتے ہیں، ہم خود جائزہ لیتے ہیں، ہم اس کی پوری سروے دیکھتے ہیں۔ ایک ٹیچر سے ہمیں ملنے کا دل چاہتا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے پورے کلاس رومز کو دیکھیں کہ کہیں ہمارا بچہ غلط کلاس میں، غلط سکول میں تو نہیں جا رہا۔ لیکن دین کے معاملے میں ہم علماؤں کو اس حد تک بڑا بنا چکے کہ گویا ہم نے اس کو رب بنا لیا۔ میں علماء سو کی بات کر رہی ہوں، اور اگر جو اچھے بھی علماء ہیں تو وہ آپ کو ضرور بتائیں گے کہ ہم پہ ٹرسٹ مت کرو۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو آج کی دنیا کا اچھا عالم ہوگا وہ آپ کو علم حاصل کرنے کا کہے گا، وہ آپ کو قرآن سے دلیل دے گا، اس کے کہنا یہی ہوگا کہ خود پڑھو اور دیکھو مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے، تم کو کیا سمجھ آ رہا ہے۔ تو جناب یہ سارے لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں گے، سارے جہنمیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہے گا جس کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، وہ کچھ لوگوں پر الزام لگائے گا کہ تم ہمیں دائیں طرف سے آ کے سمجھاتے تھے، یعنی تم بڑے دیندار بن کر، دین کے ٹھیکیدار بن کر تم ہمیں ہر فتوے اور ہر فقہ سمجھاتے تھے۔ تو وہ کہیں گے بڑے، دیکھ لیجئے بڑے کیا کہیں گے، وہ کہیں گے تم خود ہی مومن نہیں تھے، بل لم تکونوا مؤمنین، تمہارے پاس خود کے پاس ہی ایمان نہیں تھا، جبھی تو تم ہم سے شارٹ کٹس مانگا کرتے تھے، جبھی تو تم ہم پر ریلائی کرتے تھے، تم خود ہی ایمان والے نہیں تھے، تمہیں خود ہی اللہ سے محبت نہیں تھی، تم خود ہی اللہ کو سمجھنا نہیں چاہتے تھے۔ دیکھا آپ نے کہ ہمارے بڑے اس دن ہم پر ہی تھوپ دیں گے۔ آج بھی آپ دیکھ لو، میاں بیوی تک کا دیکھ لو، بچوں تک کا دیکھ لو، ہم جب تک ایک دوسرے کو سمجھ نہیں لیتے ہیں، خود ہم جب تک ایک دوسرے کو سمجھ نہیں لیتے ہیں ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ ایک میاں بیوی کے درمیان طلاق اس بات پر ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے۔ تو آپ سوچئے کہ جب میں اور آپ اللہ کو ہی انڈرسٹینڈ نہ کر سکیں، جب رسولوں کے مقصد کو ہی ہم جان نہ سکیں اور رسولوں سے ہی ہم ایکسپیکٹیشنز رکھ لیں، اور جنہوں نے توحید کے کلمے کو بلند کیا، جن انبیاء کرام نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے توحید کو بلند کیا، انہی کے نام سے ہم جب شرک کرنے لگ جائیں تو پھر آپ دیکھیں کہ ایسا ہی حال ہوگا کہ وہ کہیں گے تم خود ہی مومن نہیں تھے۔ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، ہم نے تمہیں کوئی نہیں روکا تھا، ہم نے تمہارا ہاتھ نہیں پکڑا تھا، ہم نے تمہیں علم حاصل کرنے سے نہیں روکا تھا۔ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، اور نہیں تھا ہمارے لیے تم پر کوئی زبردستی، کوئی زور، یعنی تم خود چاہتے تو اللہ کی کتاب کو خود کھولتے، خود پڑھتے، کیوں آپ تم نے ہم پہ ٹرسٹ کیا؟ بلکہ اصل بات یہ ہے کنتم قوما طاغین، تم خود ہی وہ لوگ تھے جو سرکش تھے۔ یعنی دیکھیں یہ بڑے لوگ کیا کہیں گے، بل لم تکونوا مؤمنین، پہلے آپ نے جو آیت نمبر 29 دیکھا، وہ کہیں گے تم خود ہی مومن کا تم نے حق ادا نہیں کیا، اور آیت نمبر 30 بتاتی ہے وہ کہے گا تم خود ہی سرکش انسان تھے، ہم نے تم کو کچھ روکا نہیں تھا، ہمارا کوئی زور تم پہ نہیں چلتا تھا کہ تم ہمارا کہنا مانتے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں دونوں پر سزا عائد ہو جائے گی۔
فحق علینا، پس لازم ہو جائے گی ہم پر، ہمارے بارے میں، پس لازم ہو گئی ہے ہم پر بات ہمارے رب کی، قول ربنا انا لذائقون، کہ اب ہم سب البتہ مشترک ہو کر مل کر ہی جہنم میں ذائقہ چکھیں گے۔ دیکھیں اس دن اب بڑے سچ بتا رہے ہیں، قیامت کے دن اب یہ بڑے لوگ سچ بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اب پوری ہو گئی ہے بات، یعنی اب قیامت برپا ہو چکی ہے، اب کوئی پیچھے پلٹنے کا موقع نہیں، کوئی معافی کے چانسز نہیں، اب بات ہم پر لازم ہو گئی ہے کہ ہم نے اب جہنم کا ذائقہ چکھنا ہے، اور پھر وہ اعتراف کریں گے کہ فَأَغْوَيْنَاكُمْ، پس گمراہ کیا ہم نے تم کو، اِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، کیونکہ ہم خود بھی بہکے ہوئے تھے، ہم نے بھی دلیل سے کتاب نہیں پڑھی، ہم نے بھی خود بیسک عربک سے کتاب نہیں پڑھی، ہم خود بھی بہکے ہوئے تھے، ہم نے تمہیں بھی بہکایا، تو اس لیے آج مجھ کو اور آپ کو کم از کم اپنے نبی کی محبت میں ہی، جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، تو کم از کم ہم اسی کلمے کی لاج رکھتے ہوئے لا الہ الا اللہ کے فارمیٹ پر کم از کم لوگوں کو بیسک عربک کی تعلیم دیں، کیونکہ آگے ہم تو بہک گئے تھے، لیکن آگے ہمارے بچے بھی جس سے امپریس ہوں گے بس اس کے منہ سے اللہ کی کتاب سن کر، اور وہ وہی سمجھیں گے جو ہمارے ٹیچر نے سمجھا ہوگا۔ تو اس لیے ہم آپ سب کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم نے بہت حد تک ایزیسٹ، جس حد تک ہم نے آسان سے آسان طریقہ نکالنے کی کوشش کی کہ آپ کو ہم کس طرح بیسک عربک سکھائیں۔ اگر آپ واقعی جوائن ہونا چاہتے ہیں تو آپ ایڈریس بھی لے سکتے ہیں، آپ آن لائن بھی آ سکتے ہیں، لیکن پلیز یہ کچھ دنوں کی بات ہے، اور ہم نے باقاعدہ 60 ڈیز کا ایک کورس بھی نکالا ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ اور میں تھوڑا سا کانسنٹریٹ کریں تو ہم ہر ایک کی غلامی سے آزاد ہو جائیں گے، اور ہم اپنے رب کو خود سمجھیں گے۔ ہاں یہ بے شک اچھی بات ہے کہ آپ ہر دوسرے تھاٹس کو ضرور پڑھو، جو بھی کوئی آپ سے ہٹ کر سوچ رکھتا ہے آپ ان کو اسٹڈی کرو، آپ ان سے سوال کرو، ڈرو مت، ڈرو مت۔ ہم نظر لگنے سے ڈرتے ہیں، ہم جناتوں سے ڈرتے ہیں، ہم جیمز جو ہمارے نگینے ہوتے ہیں ان سے ڈرتے ہیں، تو ہم قرآن پڑھانے والوں سے بھی ڈرتے ہیں کہیں برین واش نہ کر دیں۔ ارے بیسک عربک آپ کے پاس ہوگی تو آپ کو کون بہکا سکتا ہے؟ آج آپ دنیاوی معاملات میں تو کہتے ہو کہ جی دین و علم حاصل کرنا وہ خزانہ ہے کہ جتنا اسے استعمال کرو گے یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ پھر ہم نے اللہ کی کتاب کو کیوں نہیں سمجھا؟ پھر ہم نے نماز سمجھ کر کیوں نہیں پڑھی؟ ہم اتنے بدبخت، اتنے بدقسمت کیوں ہو چکے ہیں کہ ہم ایک نماز بھی سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں؟ سوچئے کہ پھر ہم اپنی قسمت پر کیا روتے ہیں؟ ہم نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، اور اللہ کی اتنی شان رحیمی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ہی تھوڑا سا پکڑ لیتے ہیں، شاید ہمیں احساس ہو کہ ہم نے سب سے پہلے اس قرآن کا حق مارا ہے، اور اس کو جس طرح سے اس کے پڑھنے کے حق ہیں، کاش ہم اس کے ساتھ اس کو پڑھ سکیں کہ ہم نے اس کو سمجھنا ہے، اس کو عمل کرنا ہے، اور اسے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر کلیئر بات کر دی کہ کسی پر ٹرسٹ مت کرو، وہ قیامت کے دن ایڈمٹ کریں گے کہ ہم خود بھی گمراہ تھے، اس لیے ہم نے تم کو بھی گمراہ کیا، تم نے ہم سے دلیل نہیں مانگی، تم ہم سے دلیل مانگتے تو تمہیں ہماری علمی قابلیت کا احساس ہو جاتا۔ ہم کسی سے دلیل ہی نہیں مانگتے کہ جناب یہ جو آپ نے ہمیں یس اور نو کا فتویٰ دیا ہے اس کی دلیل کہاں ہے، کیونکہ ہم خود بھی ٹائم نہیں لگانا چاہتے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں جو میں نے آپ سے کہا کہ وہ عذاب میں مشترک ہوں گے، فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ، پس بے شک وہ تمام لوگ، ٹیچرز، اسٹوڈنٹس، چھوٹے بڑے، یومئذٍ اس دن، فی العذاب مشترکون، یہ سب عذاب میں مشترک ہوں گے۔ آج بھی میں
کسی کا درس سن رہی تھی، تو وہ یہی کہتے ہیں جناب عالموں کو گناہ ملے گا جو لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ کس نے کہا صرف عالموں کو گناہ ملے گا؟ عالم کے ساتھ وہ ہر سننے والوں کو بھی گناہ ملے گا، وہ عذاب میں مشترک ہوں گے جنہوں نے اپنے رب کے معاملے میں کیسے کسی پر رلائی کیا، اپنے اللہ کی اس چھوٹے سے کمپیکٹ دین۔ آپ کو پتہ ہے یہ 30 پارے، اگر آپ ان کی ایک ایک آیت کو الگ صرف کر لیں، کیونکہ کوئی 17 ٹائم تو کوئی 25 ٹائم تو کوئی 10 ٹائم، کوئی 100 سے ابو، اتنی ٹائم وہ ریپیٹیشن کے ساتھ آپ کے پاس آیتیں آتی ہیں۔ آپ کا قرآن اتنا کم لفظوں پر محیط ہے، یعنی اگر آپ ہر آیت کو ایک بار بھی سمجھ لیں تو آپ اپنے رب کو کتنے قریب سے پہچان لیں گے، آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ کاش کہ اللہ تعالی ہم سب پر جو یہ آسان قرآن نازل کیا ہے اس کی ہمیں قدر کرنے والا بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا كَذَلِكَ، یعنی یہ سین کو اللہ ویژولائز کراتے ہوئے کہتے ہیں اِنَّا كَذَلِكَ، بے شک ہم اسی طرح نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم مجرموں کے ساتھ ایسا کریں گے۔ اور آپ نے دیکھا مجرم کے جرم کی نوعیت کیا بتائی گئی کہ اللہ کی کتاب کے بارے میں شرک کر جاتا تھا اور لوگوں کے باتوں کو اعتماد سے سمجھ لیتا تھا۔ اور آگے اس آیت پر ہم اینڈ کرتے ہیں آیت نمبر 35 پہ کہ اور کلیئر کر دیا گیا کہ انہم کانو، بے شک یہ وہ لوگ تھے دنیا میں کہ اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا تھا، انہیں سمجھایا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اتھارٹی نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، یستکبرون، ان کو اتنا تکبر آ جاتا تھا کہ کیا اللہ کے علاوہ کسی نبی ولی کے ہاتھ میں اللہ نے کچھ نہیں رکھا، اور یہ کہتے تھے فلاں فلاں تو برین واش کر دیتا ہے، جی یہ تو کسی چیز کو نہیں مانتا ہے، جبکہ آپ دیکھیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، یہ ان پر وحی اتری ہوئی ہے کہ وہ اس زمانے میں اہل کتاب اور مشرکین مکہ کو سمجھاتے تھے لا الہ الا اللہ، نہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کچھ ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کچھ ہے، نہ ہی ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں کچھ ہے۔ اور یہ سن کر اہل کتاب کو اور مشرکین مکہ کو بہت غصہ آ جاتا تھا۔ ہم آج کے دور میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ اے لوگوں، اللہ کے علاوہ کسی نبی کے ہاتھ میں، ولی کے ہاتھ میں، تو پھر یہ چھوٹے جن پر ہم بہت سے ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں کیسے کام آئیں گے؟ انسان کا عمل اس دن اس پر رحمت بنے گا۔ اللہ کے فضل کا مستحق وہی ہوگا جس نے اللہ کو سمجھا اور اس کے مطابق عمل کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح ایسنس نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب کو سمجھنے کے لیے زندگی تندرستی نصیب فرمائے۔